حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم بارگاہ رسالت عزت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور حضور کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا منہ حضور کے سر انور کے قریب کر لیا جیسے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہو۔ حضور نے اس کی بات سننے کے بعد کہا کہ اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو یہ سچ تیرا تجھے فائدہ دے گا، لیکن اگر تو جھوٹا ہے تو اس جھوٹ کی تجھے سزا ملے گی، اور ہمارے پاس پناہ لینے والوں کو اللہ بھی امان دے دیتا ہے۔ جو ہمارے پاس پناہ لے لیتا ہے کبھی نامراد نہیں رہتا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کیا کہتا ہے؟ جس پر حضور نے فرمایا اس نے اپنے مالک کی شکایت کی ہے، یہ کہتا ہے کہ اس کے مالک اسے کاٹ کر کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابھی صحابہ سے گفتگو جاری تھی کہ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، وہ اونٹ کے مالک تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اونٹ 2 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے، آج آپ کے پاس ملا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس نے تمہاری شکایت کی ہے، یہ کہتا ہے کہ جب یہ جوان تھا موسم گرما آتا تو تم گرم علاقوں کو چھوڑ کر سرد علاقوں کی طرف سفر کیا کرتے، چراگاہوں کی طرف سفر کرتے، اس پہ سوار ہوتے، اس پہ سامان لاتے۔ جب موسم سرما آتا تو تم گرم علاقوں کا رخ کیا کرتے، اس پہ سوار ہوتے، تم اس سے فائدہ لیتے رہے، لیکن آج جب یہ اس خستہ حالی کو پہنچ گیا ہے کہ بوڑھا ہو گیا ہے تو تم اسے کاٹ کر کھانے کا ارادہ رکھتے ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا کسی اچھے خدمتگار کی اپنے مالکوں کی طرف سے یہی اچھی جزا بنتی ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ حضور معاف کر دیجئے، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے کھائیں گے۔ اس کے بعد حضور نے 100 درہم کے عوض اس اونٹ کو خرید لیا اور کہا کہ جاؤ آج سے اللہ کی رضا کی خاطر تم آزاد ہو۔ اونٹ نے دوبارہ حضور کے سر انور کے قریب اپنا منہ کیا اور کچھ کہنے لگا، حضور نے فرمایا آمین۔ دوسری مرتبہ پھر اس نے کچھ کہا، حضور نے فرمایا آمین۔ پھر تیسری مرتبہ کچھ کہا، حضور نے فرمایا آمین۔ جب چوتھی دفعہ اس نے کچھ کہا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اب آپ دیدہ ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کیا کہتا ہے؟ تو اس پر حضور نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ اس نے مجھے دعا دی، اس نے کہا کہ اللہ کریم آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کریم کل قیامت کے روز آپ کی امت سے خوف کو اسی طرح دور کر دے جیسے آج آپ نے مجھ سے خوف کو دور کیا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کریم آپ کی امت کے خون کو دشمنوں سے اسی طرح محفوظ رکھے جیسے آپ نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ چوتھی دفعہ اس نے کہا کہ اللہ کریم آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے، خون ریزی سے محفوظ رکھے۔ اور یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ یہی وہ دعائیں تھیں جو میں نے اللہ سے مانگی۔ پہلی 3 دعائیں اللہ نے قبول کر لی، لیکن چوتھی دعا سے اللہ نے مجھے منع فرما دیا، اور جبریل امین نے مجھے خبر دی کہ آپ کی امت آپس میں تفرقہ بازی کے ساتھ اور جنگ و جدل کے ساتھ ہلاک ہو جائے گی، یعنی آپس کی نفرت اور نفاق کے ساتھ تفرقے میں پھیل جائے گی۔ دیکھیں میرے عزیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا آج حقیقت بن رہی ہے۔ مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ہم اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کسی دوسرے کو دھوکہ دینے سے، قتل کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم آپس میں تفرقہ نہ پھیلائیں، مسلمان ایک جان ہو کر رہیں۔